حج نام ہے بیت اللہ، منا، عرفات، مزدلفہ میں حاضری کا۔ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، آب زمزم پینا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو منا چلے جانا ہے، 9 کو صبح عرفات چلے جانا ہے، غروب آفتاب کے وقت مزدلفے آ جانا ہے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ لینی ہے، صبح کی نماز مزدلفے پڑھنی ہے، پھر آپ نے منا آ جانا ہے اور آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، حجامت کروانی ہے، پھر آپ نے طواف کرنا ہے۔ حج نام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، منا میں ٹھہرنا، عرفات میں 9 تاریخ کو رکنا، دعائیں مانگنا اور مزدلفہ میں 1 رات گزارنا۔ جس آدمی نے یہ اعمال افعال کام کر لیے اس کا حج کیا ہو گیا؟ مکمل۔ مدینے کی جو حاضری ہے یہ حج کا رکن نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مدینے کی جو حاضری ہے، مسجد نبوی کی حاضری ہے، روضہ رسول پہ سلام ہے، یہ حج کا رکن نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کون بدبخت ہوگا جو حج کے لیے مکہ پہنچ جائے اور پھر اس شہر کی طرف نہ جائے، اس مسجد کی طرف نہ جائے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ بندہ مکے پہنچے وہاں چلا جائے تو پھر بندہ مدینے نہ جائے، مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ کے در و دیوار آپ کو نظر آیا کرتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مدینہ سے محبت کرتے، سواری اپنی کو تیز کرتے۔ اود کے متعلق میرے آقا نے فرمایا اود کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس شہر جو شہر میرے نبی کی ہجرت گاہ بنا، جس شہر میں 10 سال تک میرے نبی پر وحی اترتی رہی، قرآن اترتا رہا جس شہر میں، اور جس شہر کو ہجرت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس شہر میں بندہ نہ جائے اور پھر اس مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے جس مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کے لیے پتھر ڈھو کے لانے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تقریروں میں کہتا ہوں، یہ تقریر کا ماحول نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں پتھر اٹھا اٹھا کے لانے والا وہ ہے کہ جب وہ خود گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگ جاتا، پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہا ہے۔ میرے آقا مزدور بنے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی جس میں 1 نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ یہ جو میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آپ میں سے جو لوگ جائیں گے اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، سفر آسان کرے آپ کا۔ مسجد نبوی کا جو پہلا سین ہے، یعنی ایک حال ہے مسجد نبوی کا جہاں ریاض الجنہ ہے، اس سے آپ باہر نکلیں تو چھتریوں والا پہلا سین ہے، اس کے سامنے والی دیوار پر آپ کو یہ حدیث لکھی ہوئی مل جائے گی کہ میری مسجد میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر۔
آپ کو یہ حدیث وہاں مل جائے گی، آپ میری اس بات کو یاد رکھیں اور وہاں جا کے آپ پڑھیں۔ مسجد نبوی کا کچھ حصہ وہ ہے جسے میرے آقا نے ریاض الجنہ کہا ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جو میرے آقا کی قبر منور ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قبر منور ہے اور حضرت عمر کی قبر منور ہے، یہ پہلے مسجد میں شامل نہیں تھی، مسجد الگ تھی اور یہ حجرہ الگ تھا۔ بنو امیہ کے دور تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب لوگوں کی کثرت ہونے لگی اور مسجد تنگ ہونے لگی تو بنو امیہ کے حکمرانوں نے اس جگہ کو بھی مسجد میں کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ اب اس کے دو حصے بن گئے، ایک حصہ ہے مسجد کا جس میں آپ فرض پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے۔ ایک حصہ ہے قبر منور کا، وہاں آپ نے سلام عرض کرنا ہے، لیکن نیت جب آپ نے جب نیت آپ نے کرنی ہے نا تو نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ بندہ نیت کر کے سفر کرے۔ مثلا منڈی بہاؤدین سے نیت کرے میں اسلام آباد فیصل مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ میں لاہور بادشاہی مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، یہ سفر جائز نہیں۔ ہاں لاہور گیا ہے کسی کام کے لیے اور پھر وہ بادشاہی مسجد چلا گیا، اسلام آباد چلا گیا اپنے کام کے لیے، پھر وہ فیصل مسجد چلا گیا، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن نیت کر کے سفر کرنا صرف 3 مسجدوں کے لیے ہے، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس اور تیسری مسجد ہے مسجد نبوی۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے۔ مسجد کے حصے میں آپ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، اور قبر منور پہ آ کے آپ نے سلام عرض کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا فاروق اعظم کے فرزند ارجمند ہیں اور بڑے اہل علم صحابہ میں وہ شامل ہوتے۔ وہ جب کبھی سفر سے واپس آتے نا تو وہ قبر منور پہ آ کے سلام عرض کیا کرتے۔ ان کے سلام کے جو الفاظ حدیث نے نقل کیے ہیں وہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک قدم آگے اٹھا کے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر ایک قدم آگے اٹھا کے السلام علیکہ یا عمر۔ دوسرے الفاظ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں منقول ہیں وہ ہے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ۔ ایک روایت السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بھی الفاظ کئی روایات میں آئے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ لیکن یہ سلام عرض کرتے ہوئے یہ قطعاً نیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میرا سلام سن کر آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ قطعاً سلام دینے سے آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگوں کو مغالطہ لگا ہے نا، وہ مغالطہ لگا ہے لوگوں کو خطاب سے، السلام علیکہ،
سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ تو علماء نے سمجھا بھئی اگر وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے، یہاں سے انہیں دھوکہ لگ گیا۔ اور کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں، فیس بک بھی دیکھتے ہوں گے آپ، کئی علماء بیان کرتے رہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اے قبروں والو۔ وہ کہتے ہیں اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو، علیکم تم پر اے قبروں والو، تو خطاب کر رہے ہو تو پھر سنتے ہیں تبھی تو خطاب کر رہے ہو۔ یہاں سے ان لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے، ورنہ آپ یقین کریں نحو کے جو امام ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ خطاب میں سماع ضروری نہیں۔ کیا میں نا یہاں خطاب کیا جائے ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات کو سن، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ خطاب کے لیے سماع ضروری ہے؟ عجیب بات ہے، لوگوں کو یوں ہی آ کے ممبر و محراب پہ بیٹھ کے ورغلاتے رہتے ہیں، اور بیچارے لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہاں یار خطاب ہو رہا ہے، سلام ہو تم پر، تو سن نہیں رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے معبد خانے میں گئے، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے آگے شرینیاں پڑی ہوئی نظر و نیاز کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو خطاب کرتے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، مالکم کم کا کیا معنی ہوتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ شرینیاں پڑی ہوئی ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو، مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہو۔ یہ جو حضرت ابراہیم بتوں کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے خطاب کر کہ وہ سن رہے ہیں؟ تو یہ کتنی بودی دلیل ہے اور کتنی کمزور دلیل ہے علماء کی مردوں کے سننے پر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع پر کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ خطاب کے لیے سماع ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خطاب کیا ہے، کس نظریے سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ بت سن رہے ہیں؟ چلو اسے چھوڑیے، صبح کی اذان دے رہا ہے مؤذن، یہاں مسجد میں کھڑے ہو کے سپیکر اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ اپنے کمرے میں ہیں، بستروں میں ہیں، سردیاں ہیں، آپ کے کان میں آواز پہنچی الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ صدقتا وبررتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ یہ جو آپ اپنے کمرے کے بستر پہ بیٹھ کے مؤذن کو خطاب کر رہے ہیں تو نے سچ کہا، سن رہا ہے؟ کئی مؤذن تے ایسے ہونے جڑے مسجد دے وچ نہیں سن دے، آپ کمروں میں سے اسے بلا رہے تو وہ آپ کی، تو کیوں خطاب کر رہے ہیں آپ اس مؤذن کو؟ صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے نیکی کا حکم دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاب میں سماع ضروری نہیں ہے۔ کتنی مثالیں میں اس پر پیش کروں۔ میرے آقا کی انگلی زخمی ہو گئی، اس میں سے خون بہنے لگ گیا، میرے آقا انگلی کو خطاب کرتے ہیں حل انتے، یہ انتے کون سا ضمیر ہے؟ خطاب کی ضمیر ہے۔ حل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے، تو ایک انگلی تو ہے جو اللہ کے راہ میں زخمی ہوئی ہے۔ یہ میرا آقا جو انگلی کو خطاب کر رہا ہے کس نظریے سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ انگلی سن رہی ہے؟ تو یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کتنی بودی دلیل علماء دیتے ہیں کہ اگر سنتے نہیں ہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے، بوسہ لے کر طواف شروع کرنے۔ اللہ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تمہیں بھی موقع دے بوسہ لینے کا۔
لیکن اس کی شرط ہے کہ دھکم پیل نہیں کرنا، کسی دوسرے حاجی کو تکلیف ہو نہیں دینی، ورنہ دور سے جو آپ نے استسلام کرنا ہے، ہاتھ یوں کر کے اس کو چوم لینا ہے، اتنا ہی اللہ ثواب دیں گے جتنا بوسہ دینے کا ثواب۔ جب اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے، دور سے آپ اشارہ کر دیں اور چومنا، دونوں کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں موقع ملے، کوئی لین لگی ہوئی ہو اور اس لین میں لگ کر آپ چوم لیں تو پھر بڑی خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت عمر حجر اسود کے قریب آئے، اسے چومنے لگے نا تو ذہن میں آیا کہ میرے ارد گرد نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ موجود ہیں، یہ کہیں گے ہمیں بتوں کے چومنے پکارنے سے منع کرتے ہیں، خود بت چومن لگے، پتھر چومنے لگے ہیں، تو یہ کیا سوچیں گے؟ تو حضرت عمر ایک قدم پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انا کا حجر، انا کا کاف ضمیر کون سی؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، لا تنفع، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، ولا تضر، تو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا نا تو عمر تجھے کبھی نہ چوم۔ تو یہ جو حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں تو کس عقیدے سے کر رہے ہیں کہ وہ حجر اسود سن رہا ہے؟ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، میں نے ڈھیر ساری مثالیں اس پر آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ خطاب کے لیے سماع ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں ایک عالم میرے ایک کلپ کا جواب ریکارڈ کروا رہے تھے کہ بندیالوی کہتا ہے مردے نہیں سنتے، تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، تو وہ کہتا ہے 3 آیتاں میں پیش کر چھڑنا۔ ان میں سے انہوں نے ایک آیت کیا پیش کی کہ قوم سمود تباہ ہو گئی اور مر کھپ گئے، تو حضرت صالح ان کے اوپر آ کے کہتے ہیں میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، لیکن تم خیرخواہ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، تسا میری گل نہیں نہ منی۔ تو انہوں نے کہا ویکھو حضرت صالح ان کو خطاب کر رہے ہیں، اگر وہ سن نہیں رہے تھے تو خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ میں نے کہا آپ مفسرین کی کتابیں اٹھائیں، یہ خطاب عذاب آنے سے پہلے کا ہے، ذکر بعد میں کر دیا گیا ہے، ورنہ خطاب پہلے کا ہے۔ حضرت صالح جب وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں نا تو یہ کہہ کے رخصت ہو رہے ہیں میں نے تو تمہیں سمجھایا ہے، تم سمجھے بھی نہیں۔ لیکن اگر اس پر بھی کوئی بات بندہ مطمئن نہیں ہوتا تو جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ فیصلہ کریں۔ ایک بندے کا بیٹا ہو، موٹر سائیکل تیز چلاتا ہو اور باپ اسے منع کرتا ہو کہ پتر ایکسیڈنٹ ایک دن ہوندا، تیز موٹر سائیکل نہ چلایا کر، مر جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے، ہاتھ بازو ٹوٹ جائیں گے۔ روزانہ باپ سمجھاتا ہے، بیٹا اکھڑ ہے، مانتا ہی نہیں۔ ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر گیا، اس کی میت کو اٹھا کے لائے، جب گھر کے سین میں میت رکھی باپ آیا اور باپ نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کے کہا تین میں آکھدا ہوندا سا نا، تین میں سمجھاندا سا نا کہ پتر تیز موٹر سائیکل نہیں چلائی دا تے تو میری گل نہیں نہ منی، پھر آج نتیجہ ویکھ لے آئی۔ سچی سچی بات کرو، یہ باپ جو اس مرے ہوئے بیٹے سے اوپر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے کس نظریے سے کر سن رہا ہے؟ تو یہ کوئی ضروری ہے کہ خطاب کیا جائے تو اس میں نظریہ یہ ہو؟ کبھی اظہار افسوس ہوتا ہے، حسرت کا اظہار ہوتا ہے جو بندہ کر دیتا۔ علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا تھا، اے کوہ ہمالیہ، تو جو خطاب کیا تھا تو کوہ ہمالیہ سن رہا تھا۔ شاعر لوگ چاند کو خطاب کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ خطاب کے لیے سما ضروری نہیں ہے، سلام آپ نے عرض کرنا ہے، آپ پر بھی، حضرت ابو بکر پر بھی، حضرت عمر پر بھی، لیکن یہ نظریہ نہیں کہ وہ میرے سلام کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے جواب دے رہے ہیں، یہ نظریہ نہیں۔ جتنی روایات یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی تفسیر کا قرآن تھا جسے چھوٹا جواہر القرآن کہتے ہیں، اس میں لکھا حضرت شیخ القرآن نے سورۃ روم پر جتنی روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر سلام کے سننے کی ہیں، ان کے اکثر راوی شیعہ ہیں۔ ان میں سے اکثر روایتوں کے راوی کون ہیں؟ شیعہ۔ یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو وہ سب موضوع روایتیں، کوئی روایت آپ کے سامنے بندہ پیش کرے وہ موضوع روایتیں ہوں گی، من گھڑت روایتیں ہوں گی، کوئی صحیح روایت سننے کی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے برملا کہا انک لا تسمع وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ الموتا کو سنا نہیں سکتے۔ الموتا الف لام استغراق کا ہے، الموتا۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الموتا میں شامل ہیں، الموتا میں شامل ہیں، اور قرآن کہتا ہے انک لا تسمع، تو سلام آپ نے عرض کرنا ہے، سلام کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ دیکھیں عقیدت جو ہے نا، عقیدت یہ ایک الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز۔ ذوق و محبت، شوق و اس میں آپ کوئی باتیں کریں نہ، ہر شوق، ہر ذوق، ہر عقیدت یہ تابع رکھنی پڑے گی میرے نبی کے صحابہ کے، یہ ان سے ہٹ کے نہیں، ان سے ہٹ کے آپ اپنا کوئی ذوق دکھانا چاہیں، ان سے ہٹ کر آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں، نہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر نبی پاک کا محب کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر آپ کا خیر خواہ، صحابہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ جو عمل صحابہ نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ عقیدت نہیں، وہ عقیدت نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ عقیدت، ذوق، محبت وہی ہے جس پر صحابہ کی مہر ہے۔ کسی صحابی نے بھی قبر نبی پر آ کر کوئی گفتگو کی ہو، مشورہ کیا ہو، دعا کی درخواست کی ہو، کسی صحابی نے، خدا گواہ ہے میں اللہ کے گھر میں ہوں باوضو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آج بات کہہ رہا ہوں کل بھاگ جاؤں گا، کسی ایک صحابی سے، 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، 1,00,000 سے زائد صحابہ، اور آپ کے بعد 100 سال تک وہ زندہ رہے، صحابہ اس دنیا میں 100 سال تک زندہ رہے، کسی ایک صحابی کا عمل آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے قبر نبی پر آ کر دعا کی درخواست کی ہو، بخشش طلب کرنے کی دعا کی ہو، کوئی مشورہ طلب کیا ہو، کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک صحابی سے بھی یہ عمل ثابت ہو نہیں ہے، صرف سلام عرض کر۔ ہمارے سرگودا میں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ جب حج کورس پڑھاتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مدینے جانا ہے، روضہ رسول پہ کھڑے ہونا ہے، اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے میں عطا اللہ، سرگودا، پنجاب، پاکستان، وہاں سے آیا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ
वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह आप मेरे कलमे के गवाह बने, आप मेरे कलमे की शहादत देंगे, आप मेरे कलमे की सदाकत की शहादत देंगे। और इस पर इस वक़्त दो गवाह भी मौजूद हैं, समझ गए, दो गवाह, हज़रत अबू बकर और उमर। मेरे इस कलमा शहादत पे दो गवाह मौजूद हैं, या रसूलल्लाह आप क़यामत के दिन मेरे ईमान की गवाही देंगे। इसको कहते हैं तजदीद ईमान। क्या कहते हैं? तजदीद ईमान। आज तक आपने सुना होगा तजदीद निकाह, सुना है? तो तजदीद निकाह कब होती है? जब निकाह न रहे। तो तजदीद ईमान कब होगा? तो जब बैतुल्लाह में हज करके मदीने आए हो तो उस वक़्त बेईमान थे आप? मक्के में जो आपने हज की है तो उस वक़्त आपका ईमान मुकम्मल नहीं था। आपको अपने ईमान में शक होगा, तजदीद करवाते रहिए, हमें अपने ईमान में कोई शक नहीं। हमने तो शहादत दी है, बचपन ही से शहादत दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। तो दुआ की दरख्वास्त करना, आप हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें, मैं आपकी कब्र मुनव्वर पे आया हूँ। इस तरह की कोई गुफ्तगू किसी सहाबी से, खुदा गवाह है, कोई साबित नहीं। हाँ, इसके खिलाफ साबित है, सबूत कोई नहीं है आपके पास, इसके खिलाफ सबूत मेरे पास मौजूद है, और सबूत भी किसी आम सहाबी से नहीं, खत्ताब का बेटा उमर जी, मेरे नबी का चचा अब्बास, यानी कोई मामूली सहाबी भी नहीं है, सहाबा में भी आला दर्जे का, साबिकून अल अव्वलून, अशरा मुबशरा, खुलफाए राशिदीन में शामिल, उनका अमल मेरे पास मौजूद है। हदीस की किताबें आप उठा लें, कहत पड़ गया, कहत हज़रत उमर की खिलाफत के ज़माने में कहत पड़ गया, तो दुआ की दरख्वास्त करने के लिए बोलिए हज़रत उमर मेरे आका की कब्र मुनव्वर पे आए, या आपके चचा हज़रत अब्बास से दरख्वास्त की? हज़रत अब्बास को आगे बढ़ाया, आप दुआ करें बारिश की, उन्हें आगे बढ़ाया। यहाँ अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीरुल मानी में बहुत खूबसूरत बहस की। ये जो सूरत निसा की आयत नंबर 64 है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू जाऊ का, ये बड़ी दलील है ना उनकी कि जब उन्होंने अपने आप पर जुल्म कर लिया तो वो आपके पास आते, बख्शिश तलब करते, अल्लाह का रसूल भी बख्शिश तलब करता। तो ये अब भी ये दलील है कि आपकी कब्र मुनव्वर पे आके बख्शिश की दरख्वास्त करनी चाहिए, ये कुरान की आयत से साबित। मैंने कहा कुरान की आयत की आपको समझ आई या सहाबा को भी समझ आई या नहीं आई? सहाबा ने नहीं समझा इस आयत को, वो भी तो कब्र नबी पे आके दरख्वास्त करते ना। अल्लामा आलूसी कहते हैं कि ये बात सलफ में किसी से भी साबित नहीं, ये ऐसी बिदअत है, बिदअत। अल्लामा आलूसी क्या कहते हैं? ये ऐसी बिदअत है जो किसी सहाबी से और सलफ में किसी से भी साबित नहीं है कि दुआ की दरख्वास्त करना, इस्तिशफा, तलब शफात करना। मेरे आका ने फरमाया था कि मदीना में जिस बंदे ने किसी बिदअत का इर्तिकाब किया, अल्लाह उसकी न कोई फ़र्ज़ी इबादत कबूल करेगा, न नमाज कबूल करेगा, बल्कि ये फरमाया, हाँ ये फरमाया, जिस आदमी ने मदीने में किसी बिदअत का इर्तिकाब किया फ़अलैहि लानतुल्लाह जी वल मलाइका वन नास, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर सब लोगों की लानत।
لینے کیا گئے تھے؟ رحمتیں، لے کے واپس کیا آ رہے ہو؟ لعنتیں، بدعت کا ارتکاب کر کے۔ حضرت عباس کو آگے کیا، سچی سچی بات کیجئے، اگر آپ کے انتقال کے بعد قبر منور پہ جا کے آپ کو دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس سے دعا کرواتے یا قبر نبی پہ جا کے درخواست کرتے؟ لیکن حضرت عمر قبر نبی پہ نہیں گئے، انہوں نے حضرت عباس کو آگے کی۔ یہاں شاید کسی کو اشکال پیدا ہو جائے کہ یہ بھی تو وسیلہ ہے، حضرت عمر نے خود دعا کیوں نہیں مانگی، حضرت عباس کو کیوں کہا؟ تو ذہن میں رکھیے، زندہ آدمی کو دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ جو زندہ بندہ ہے نا، اسے کہنا کہ آپ میرے لیے کیا کریں، یہ جائز ہے۔ اس کا قرآن سے ثبوت ہے، اس کا حدیثوں میں آپ جمعے پہ آتے ہیں، نمازوں پہ آتے ہیں، آپ اپنے امام اور خطیب کو نہیں کہتے کہ میرا بیٹا بیمار ہے جی، اس کے لیے کیا کرو؟ اس کا حدیث میں ثبوت ہے۔ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو کہیں، امتی نبی کو کہیں، مرید پیروں کو کہیں، مقتدی امام کو کہیں، بیٹا باپ کو کہے، اور کبھی کبھی بڑے بھی چھوٹوں کو کہیں، پیر صاحب مریدوں کو کہیں، استاد شاگردوں کو کہے، امام مقتدیوں کو کہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف چھوٹے لوگ بڑوں کو کہیں، نہ بڑے لوگ بھی کبھی کبھی چھوٹوں کو کہیں۔ اس کی دونوں کی مثالیں شریعت میں موجود ہیں۔ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، قحط پڑ گیا ہے، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، ڈنگروں کو ڈالنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے یا رسول اللہ بارش کی دعا کر دیجئے۔ اس صحابی نے آپ سے درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کڑکتی دھوپ میں آئے تھے، برستی بارش میں باہر نکل کے گئے۔ دوسرے ہفتے وہی بندہ جو کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہون تے مردیاں، ڈنگر بنن جوگی جا کوئی نہیں، رستے ختم ہو گئے ہیں، 7 دن سے بارش برس رہی ہے، دعا کر دینا اللہ بادلوں کو چھانٹ دے۔ آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ انہیں ہم سے پھیر دے، ہم پہ نہ برسا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، وہاں جا کے بہا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں انگلی پھرتی چلی جا رہی ہے بادل کٹتا چلا جا۔ تو یہ تو ثبوت موجود ہے، چھوٹے بندے بڑوں کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا۔ حضرت ابو ہریرہ نے درخواست کی یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، دعا کرو اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے، دعا کی درخواست کی۔ اور کبھی کبھی بڑے چھوٹوں کو کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جانے لگے، آپ کو ملنے آئے تو آپ نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ نبی پاک نے کس کو کہا؟ بڑا بندہ چھوٹے کو کہہ رہا ہے، ثبوت موجود ہے۔ وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھول۔ چلو اسے چھوڑو یار، بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ درود کیا ہے؟ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ میں۔ آپ کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے۔ تو دعا ہم مانگ رہے ہیں، ہمارے ذمہ لگایا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود دعا ہے۔ یہ جو اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ کس لیے مانگ رہے ہو؟ میں مانگ رہا ہوں، یہ مانگ رہے ہیں اے اللہ وہ جو الوسیلہ مقام ہے نا، الوسیلہ، وہ ہمارے نبی کو دینا۔ کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زندہ بندے سے دعا کی درخواست کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسے دعا کروائیں آپ۔
لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس سے دعا نہیں کروانی، اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دعا کر۔ اور اتنا سا فرق ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ اب اس سے دعا نہیں کروانی، بلکہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا۔ پیر صاحب کا جنازہ ہے، خطیب صاحب کا جنازہ ہے، شہر کے بڑے عالم کا جنازہ ہے، شیخ الحدیث کا جنازہ ہے، مجھ جیسا نکما نائل آدمی پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں کس کے لیے؟ اس بڑے عالم کے لیے، اس بڑے پیر کے لیے، اس بڑے شیخ الحدیث کے لیے۔ تو یہ جائز ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں بات رکھیں۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو لوگ حاجی صاحبان کو کہتے ہیں اور عمرہ کرنے والوں کو کہتے ہیں بھائی روضہ رسول تے جا کے میرا سلام بھی عرض کریں، آپ پرچیوں پہ لکھ لیتے ہیں فلانا بندہ فلانا بندہ فلانا بندہ، پھر آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہیں اور جناب ادھر شرطوں پہ بھی آپ کی نظر ہے، وہ بھی نہیں نا کھلون دیں دی، پھر آپ کہتے ہیں فلاں بندے نے سلام کہا ہے جی، فلاں بندے نے سلام کہا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی صحابہ سے ثبوت ہو نہیں۔ کوئی صحابی جو یمن میں تھا، کوفے میں تھا، دمشق میں تھا، اس نے مدینہ جاتے ہوئے کسی بندے کو کہا ہو کہ میرا سلام عرض کرنا، کوئی ثبوت نہیں، کسی کے پاس ثبوت نہیں۔ ہاں اس کے خلاف ثبوت ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، ایک تابعی اس کے پاس موجود ہیں، تابعی کا نام ہے محمد، وہ پاس موجود ہیں، فوت ہونے والا صحابی ہے، اور یہ تابعی اس صحابی کو کہتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، وہاں جا کے نبی پاک کو میرا سلام کہنا۔ کہاں جا کے؟ جہاں تم پہنچ جاؤ گے عالم برزخ میں، جنت۔ یہ تو ثبوت ہے کہ مرنے والے بندے کو کہا اس نے کہ میرا سلام نبی پاک کو کہنا، لیکن یہ ثبوت نہیں ہے کہ اس نے مدینہ جانے والے کسی بندے کو کہا ہو کہ قبر نبی پہ جا کے بھائی میرا سلام عرض کرنا، کوئی ثبوت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ دنیا کے جس جگہ پہ بھی کوئی درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ فرشتے میری امت کا سلام مجھ تک کو پہنچا دیتے؟ نہیں حدیث میں فرشتے پہنچاتے ہیں، ہے حدیث تے توان فرشتے تے اعتبار کوئی نہیں۔ ایک بندے پہ اعتماد کر رہے، تو میرا سلام کہنا، اور میرے آقا کہتے ہیں کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، تو فرشتوں پہ اعتبار نہیں ہے آپ کا، فرشتوں سے اعتبار ہٹا کے آپ نے لوگوں پہ اعتبار کر لیے۔ اب رہ گئی بات سلام پہنچانے کی، وہ جو لفظ آیا ہے کہ سلام پہنچا دیتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ کو نام لے کے بتایا جاتا ہے؟ مثلا میں نے درود پڑھا، میں نے سلام پڑھا، نماز میں ہم سب سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ، تو کیا آپ کو قبر منور میں جا کے نام لے لے کر بتایا جاتا ہے؟ عطا اللہ نے سلام پڑھا، محمد عبداللہ نے سلام پڑھا، محمد اسلم نے سلام پڑھا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے، اس طرح سلام پہنچایا جاتا ہے نام لے کر؟ نہیں، سلام کا اثر پہنچتا ہے۔ میرے لفظ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ سلام کا اثر پہنچتا ہے، اثر، ثواب۔ چلو میں اس پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب نمازی نماز میں پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، یہ سلام ہم پڑھتے ہیں ہر اتحیات میں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی مسلمان بستا ہے، اس نمازی کا سلام اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ پتہ تو ساتھ والے کو بھی کوئی نہیں،
جو ساتھ ارد گرد بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے مجھ پر سلام پڑھا ہے، تو یہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ کیا میں نے سلام کا اثر، وہ جو دعا مانگی ہے نا اس نے، سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو تمام مومن بندوں پر، یہ جو دعا کا اثر ہے نا یہ ہر مومن کو یہ ہے سلام پہنچانا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نام لے کے بتایا گیا، کیوں جی؟ یہ جو درود ہے ذرا پڑھی، مانا کیجیے، اے اللہ، کس سے کہہ رہے ہو؟ کس سے؟ تو یہ درود عبادت نہیں؟ دعا جو ہے بھائی، دعا اللہم دعا جو ہے تو عبادت نہیں؟ عبادت ہے کس کی؟ پہنچنی کہاں ہے؟ اتنی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو کہ درود عبادت ہے، درود دعا ہے، خطاب اللہ سے ہو رہا، اللہم صلی علی محمد، تو یہ پہنچنا بھی کہاں ہے؟ عمل تو ہر ایک اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نام لے کے آپ کو بتایا جاتا ہے، ایک ایک نام ذکر کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا۔ زندگی میں جب کوئی صحابہ سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، پھر آگے پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد، تو زندگی میں بھی یہ درود و سلام پہنچتا تھا کہ نہیں پہنچتا تھا؟ یا صرف انتقال کے بعد شروع ہوا ہے؟ نہیں، زندگی میں بھی تو یہ پہنچتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں زندگی میں کیسے پہنچتا تھا، چلو دیکھ لیتے ہیں زندگی میں کیسے پہنچتا تھا۔ اب مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ حاجی بیت اللہ میں ہیں، یہ 6 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو مکے میں تقریباً 50-60 لاکھ کے قریب حاجی اکٹھے بیت اللہ میں، بیت اللہ کے گرد گرد سڑکوں پر اور کبوتروں والے چوک تک صفے ہی سب ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سب ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اب تو کروڑوں میں، اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ ہزاروں میں، پہلے سینکڑوں میں پھر ہزاروں میں۔ حدیبیہ میں کتنے تھے؟ 1400۔ فتح مکہ میں کتنے تھے؟ 10,000۔ اس وقت تو تھوڑے تھے۔ تو زندگی میں یہ سلام پہنچتا تھا یا نہیں پہنچتا تھا؟ پہنچتا۔ اس کے پہنچنے کا طریقہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے قاصد بن کے مکہ تشریف لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کان عثمان رسول اللہ، کان عثمان رسول اللہ، آمنہ کا لال اللہ کا رسول تھا اور عثمان اللہ کے رسول کا رسول بن کے گیا، ایلچی بن کے، قاصد بن کے گیا۔ جاؤ مشرکین کو کہو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، اجازت دے دو، عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان مکے پہنچ گئے، احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے۔ میں خدا گواہ ہے، کبھی کبھی میں صحابہ کی نبی پاک سے محبت دیکھتا ہوں نا تو میں حیران ہو جاتا ہوں، دنگ ہو جاتا ہوں۔ آپ جو لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں نا حج پر، یا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جا رہے ہیں، جو پہلی مرتبہ جائے نا اس پر بڑی دہشت ہوتی ہے، بیت اللہ کا رعب ہوتا ہے بڑا۔ لیکن بندہ کہتا ہے میں اڑ کے نا بس پہنچوں بیت اللہ،
جو دوسری دفعہ جا رہا ہے اسے بیت اللہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ حضرت عثمان احرام باندھ کر بیت اللہ پہنچ گئے، احرام باندھا ہوا ہے۔ مذاکرات ناکام ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو مشرکین نے حضرت عثمان کو کہا تم آ گئے ہو، احرام بھی باندھ رکھا ہے، وہ بیت اللہ ہے، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا کس قبلے کی بات کرتے ہیں؟ میرا قبلہ تو حدیبیہ میں بیٹھا ہوں، میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا نا، میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے نبی پاک کی محبت میں مال قربان کیا، اولاد قربان کی، ماں باپ قربان کیے، وطن قربان کیے، لیکن عثمان ایک ایسا صحابی ہے جس نے میرے نبی کی محبت میں رب کی عبادت کو قربان کیا۔ میں نہیں عمرہ کروں، جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک میں عمرہ نہیں کروں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا، قید کر لی۔ افواہ اڑ گئی قد قتل عثمان، عثمان شہید ہو گئے، یہ افواہ اڑ گئی۔ یہ افواہ اڑتے اڑتے حدیبیہ میں پہنچی، میرے آقا خیمے سے باہر آئے، درخت کے نیچے بیٹھے، صحابہ کو طلب کیا، میرے سفیر کو قتل کیا گیا، جب تک میں عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا واپس نہیں جاؤں گا، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی، کس لیے؟ کس کا بدلہ لینے کے لیے؟ عثمان کا قصاص، عثمان کا قصاص، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کیوں جی؟ حضرت عثمان مکے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہوں؟ پڑھتے ہوں، اس میں سلام نہیں پڑھتے ہوں، اس میں درود نہیں پڑھتے ہوں، وہ درود میرے نبی تک نہیں پہنچتا ہوگا؟ نہیں پہنچتا ہوگا۔ میرے نبی کو تو کہنا چاہیے تھا یہ افواہ غلط ہے بھائی، ابھی ابھی حضرت عثمان کا درود پہنچا ہے، ابھی ابھی ان کا پڑھا ہوا سلام مجھے پہنچا ہے، میرے نبی پھر بیعت لیتے؟ یہ تو پھر تمسخر بن جائے گا، تمسخر بن جائے گا دین کا۔ تو معلوم ہوا کہ نام لے کے سلام اور درود کا پہنچا دینا یہ زندگی میں بھی نہیں تھا۔ یہاں میں تھوڑی سی بات، موضوع سے میرے تعلق نہیں ہے، لیکن میں حدیبیہ کے جو شرکاء ہیں 1400 صحابہ، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہوں۔ ان میں ایک صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام کیا ہے؟ یہ جو جیلم کا انجینئر ہے، اس نے اپنے ایک کلب میں کہا کہ میں اگر ان کے وقت میں ہوتا تو میں مغیرہ کے خلاف تلوار سونت کے سامنے آ جاؤں۔ عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ اور معاویہ، میں ان تینوں کے خلاف تلوار سونت لیتا۔ شکر کرو ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم تلوار سونت لیتے۔ میں اس وقت نہیں تھا، تلوار سونت نہیں سکا، زبان تو چلاؤں گا، میری زبان تو نہیں رک سکتی۔ یہ حضرت مغیرہ کے بارے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور انجینئر صاحب کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے، مغیرہ ان 1400 صحابہ میں شامل جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان میں سے ایک کا نام مغیرہ ہے۔ اور ان 1400 صحابہ کے متعلق اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے
انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا دیکھیے، ان آیتوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ تھا، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ تھے، اور سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ نیچے نبی کا ہاتھ، پھر صحابہ کے ہاتھ، اور اوپر رب کا ہاتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں مثال پوری نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ ذرا ہاتھوں والی بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کسی ہجوم والی جگہ پہ جائیں، رش والی جگہ، کوئی رش والی، عید سے پہلے بازاروں میں بڑا رش ہوتا ہے، کاندھے سے کاندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، آپ کے دل میں آیا کہ یہ گم ہو جائے گا، یہ بھٹک جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ، باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ، اب باپ مطمئن ہو گیا یہ بھٹک نہیں سکتا۔ اگلی گل تو تمہیں سمجھ جانی چاہیے، باپ مطمئن ہو گیا بھائی یہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اب یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ظالم آدمی جن کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ میں تھے، ان کے متعلق تو کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار سونت لیتا۔ میں تلوار نہیں سونت سکا تو میں زبان تو چلاؤں گا۔ کن کے خلاف زبان چلاؤ گے بھائی؟ وہ تیرے چھوٹے بھائی ہیں، تیرے ہم اثر ہیں، ہم اثر کے متعلق زبان چلا لیا کرتے ہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں نا، یعنی جس طرح ہمارے استاد ہو گئے، ہمارے مرشد ہو گئے، مرشد کے ساتھی ہو گئے، ان کے متعلق بھی زبان چلاتے ہوئے ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ وہ بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں۔ یہ کل کے 50 سال پہلے کے لوگ، 50 سال پہلے کے لوگ، اور تو زبان چلانا چاہتا ہے ان کے متعلق جس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی نا، رب نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، اس کا نام شجرۃ الرضوان ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بھی سلام پہنچتا تھا کہ نہیں پہنچتا تھا؟ اس پہنچنے کا طریقہ کیا تھا؟ نام لے کے آپ کو بتایا جاتا تھا۔ چلو اسے چھوڑیے، سامنے بیٹھے ہیں لوگ، ایک علاقے کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں میرے آقا کے سامنے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا پورا قبیلہ، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، انہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کچھ قاری چاہیے، قاری عالم۔ میرے آقا نے ان کی بات سنی اور 70 قاری، 70 عالم صحابہ میرے آقا نے ان کے ساتھ بھیج دی، یہ لے جاؤ ان کو اور یہ تمہیں دین سکھائیں گے۔ انہوں نے جا کے 70 کے 70 کو ذبح کر دیا۔ اٹھائیے آپ حدیث کی کتاب، قصے، کہانیاں، موضوع، روایتیں یہ ہمیں آتی نہیں تے نہ ساڈا یہ وتیرہ ہے بھائی شاباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے بھائی شاباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے۔ ظالم آدمی، وہ جو سامنے بندے بیٹھے ہوئے تھے مانگ رہے تھے، قاری تھے وہ منافق، میرے آقا ان کے دلوں کے حالات جانتے تھے؟ اور اگر جانتے تھے، اگلی بات تو باعث شرم ہے، میں کیسے اگلی بات کروں؟ جانتے تھے، جان بوجھ کے بھیج دیا۔ تو کوئی دلوں کے حالات نہیں جانتا۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ 1 مہینے تک میرے نبی کو پتہ نہیں چلا، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ 1 مہینے کے بعد جبریل نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ 70 کے 70 ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ نماز نہیں پڑھتے ہوں، پڑھتے ہوں گے، اس میں درود نہیں پڑھتے ہوں گے،
وہ میرے آقا تک پہنچتا ہوگا کہ نہیں؟ میرے آقا کو تو دوسرے دن پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان 70 صحابہ کا درود نہیں پہنچا، ان کا نام درود پڑھنے والوں میں نہیں آیا، تو آپ کو تو دوسرے دن پتہ چل جانا چاہیے تھا، بے خیر ہوئے ان کا درود مجھ تک نہیں پہنچا۔ تو پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نام لے کے آپ کو بتایا جاتا ہے، پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مرتبے اور بلند کر دیے جاتے۔ مسجد نبوی کی جھاڑو دینے والی عورت تھی یا کوئی مرد تھا، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے معمولی بات سمجھی، دفن کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے پوچھا وہ کہاں گیا بھائی وہ خادم؟ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ کتنے دنوں کے بعد میرے نبی کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ درود نام لے لے کے پہنچنے والی بات ہوتی تو آپ کو تو دوسرے دن پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ میرے فلاں صحابی کا درود مجھ تک نہیں پہنچا۔ یہ جو نا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، ہمارے دوست کہتے ہیں یہ حکم اب بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے اوپر زیادتی کرے تو جس طرح زندگی میں آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اب بھی درخواست کرنا جائز ہے، حکم عام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کی زندگی تک ہے، انتقال کے بعد یہ حکم باقی نہیں ہے۔ اگر انتقال کے بعد یہ حکم باقی ہوتا تو صحابہ کا بھی اس پہ عمل، صحابہ یہ کام کرتے نا، آپ سے درخواست کرتے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ایک حکم زندگی تک ہے اور زندگی کے بعد وہ حکم نہیں ہے، یہ کیا ہوا جی؟ میں کہتا ہوں اس سے اگلی آیت میں ایک اور حکم ہے، چلیے بتائیے وہ زندگی تک ہے کہ اب بھی ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تجھے فیصل نہ مانے، تجھے جج نہ مانے، تجھ سے فیصلے نہ کروائیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو نبی پاک کو فیصل مانے، نبی پاک کو جج مانے؟ کیا یہ حکم اب بھی باقی ہے؟ اب تو یہ حکم باقی نہیں ہے، آپ کی زندگی تک تھا۔ زندگی کے بعد کیا ہے؟ اب آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ تو میری دعا ہے جو لوگ جا رہے ہیں حج پہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔